بغداد علم و حکمت کا مرکز، 8ویں صدی میں شروع ہونے والی خلافت عباسیہ اور اسلام کے عروج کی نشانی۔ ایک عرصہ تک وہ علاقائی سپر پاور کے طور پر جانا جاتا رہا، اور ایک ایسا دور بھی تھا جب ارد گرد کی اکثر و بیشتر حکومتیں خلافت عباسیہ کی اجازت سے بنتی بھی تھی اور ٹوٹتی بھی تھی، مگر اب 1258 میں اس تاریخی شہر کی بلند و بالا فصیلوں کے باہر ایک ایسا وحشی اور خونخوار انسان اپنی فوج سمیت کھڑا تھا جو کہ جلد ہی اس شہر کی قسمت کا فیصلہ کرنے والا تھا۔ السلام علیکم دوستو، رکن الدین بیبرس کی اس سیریز کی پچھلی ایپیسوڈ میں آپ جان چکے تھے کہ جہاں مملوک مصر میں حکومت کی کھینچا تانی پر لگے ہوئے تھے، وہیں دوسری طرف یعنی مشرق سے ہلاکو خان اسلامی علاقوں پر حملہ آور ہو چکا تھا۔ اس نے فارس، ایران اور شامی علاقوں سے نظاری اسماعیلی حشیشین کی 2 صدیوں پر محیط ہسٹری کو فل سٹاپ لگا دیا تھا، مطلب اس نے ان کا دی اینڈ کر دیا۔ اور اب اگلا نمبر تھا سنی مسلمانوں کی خلافت عباسیہ کے مرکز بغداد کا۔ آئیے جانتے ہیں کہ کیسے مسلمانوں کے مختلف مکاتب فکر نے ہلاکو خان کو نہ صرف بغداد پر حملے کے لیے اکسایا بلکہ اس کو ضروری حربی معلومات بھی فراہم کی، اور ہلاکو خان جو کہ مسلمانوں کے کیپٹل بغداد پر حملہ کرنے سے ڈر بھی رہا تھا، نے اس موقع سے کیسے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ چنگیز خان سے لے کر اس کے پوتے مونکے خان یعنی چوتھے خاقان تک تمام منگول حکمران ایشیا کی بڑی بڑی حکومتوں کو اپنے ماتحت کرنے کے علاوہ علاقائی تمام تجارتی روٹس پر بھی قبضہ کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور اس سلسلہ میں ان کا سب سے اہم ٹارگٹ رہا خلافت عباسیہ کا مرکز بغداد، جو کہ مڈل ایسٹ کا کوہ نور تھا۔ بغداد کا کنٹرول حاصل کرنے کا مطلب چین سے لے کر یورپ تک تمام ٹریڈ کو کنٹرول کرنا، اور یہی مونکے خان کا اصل ٹارگٹ تھا۔ بغداد اپنے عروج کے زمانے میں ایک تجارتی ہب ہونے کے ساتھ ساتھ کلچر اور علم و حکمت کا گڑھ بھی مانا جاتا تھا، جیسے آج کل لندن اور نیو یارک کو ایک عالمی حیثیت حاصل ہے۔ سال 1257 ہلاکو خان اور اس کی منگول فوج نے حشیشین کے بڑے بڑے قلعوں کی تباہی کے بعد ان علاقوں سے مقامی نظاری اسماعیلی شیعہ آبادی کا بڑی بے دردی سے قتل عام کیا۔ حشیشین پر اس حملے کے دوران انہوں نے عباسی خلیفہ سے فوجی دستوں کی بھی ڈیمانڈ کی، جو کہ عباسی خلیفہ کی طرف سے ریجیکٹ کر دی گئی، اور یہی وہ بنیادی پوائنٹ تھا جس نے منگول امپائر کو بغداد کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیا۔ ہلاکو خان نے ایران اور شامی علاقوں میں حشیشین کے صفائے کے بعد وہاں اپنے کمانڈرز کو متعین کر کے ان علاقوں کو منگول امپائر میں شامل کر لیا۔ عمومی طور پر منگول چونکہ خانہ بدوش تھے، اس لیے وہ جو بھی علاقہ فتح کرتے وہاں کا تمام بنیادی انفراسٹرکچر تباہ و برباد کرنے کے ساتھ ساتھ وہ وہاں کے باسیوں کو بھی قتل کر دیتے تھے، تاکہ اپنی منگول قوم کو زیادہ سے زیادہ اسپیس اور اپرچونٹیز فراہم کر سکیں۔ ویسے تو منگول ایک لادین قوم تھی، لیکن اس دفعہ ہلاکو خان کے ساتھ جو لشکر مسلمان علاقوں پر حملہ آور ہوا اس پر عیسائیت کا غلبہ تھا، اس لیے عیسائیوں کو یہ ایک ایج حاصل تھا کہ منگول جو بھی علاقہ فتح کرتے وہاں کے چرچز اور عیسائی آبادی کو حت الوسع بچانے کی کوشش کی جاتی، جبکہ مسلمانوں اور یہودیوں کو ایسی کوئی بھی رعایت حاصل نہیں تھی۔ عیسائی بھی یہ چاہتے تھے کہ منگول مسلمانوں کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیں تاکہ وہ دوبارہ سے بیت المقدس کا کنٹرول حاصل کر سکیں، لیکن اس میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی خلافت عباسیہ کا مرکز بغداد۔ بغداد کی تباہی میں ہلاکو خان کے علاوہ مسلمانوں نے خود بڑا اہم کردار ادا کیا۔ ارے کہنا کیا چاہتے ہو؟ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہوا۔ 13ویں صدی میں اگر آپ مسلمانوں کی اس گراوٹ کا اندازہ دور حاضر کے حساب سے لگانا چاہتے ہیں تو ہلاکو خان کی جگہ آپ امریکہ کو رکھ لو، اور مڈل ایسٹ کے مسلم ریجن میں جو تباہی امریکہ مسلمانوں کے تعاون سے مچا رہا ہے، یہی سب کچھ ہلاکو خان بھی اس وقت کر رہا تھا۔ پہلے تو قزوین کے قاضی شمس الدین کی حشیشین کے مظالم کے خلاف ایک فریاد نے منگولوں کو یہاں حملہ آور ہونے کا جواز فراہم کیا،
اور بدقسمتی سے ہلاکو خان جب ایرانی اور شامی علاقوں سے ایک کے بعد ایک شہر مسلمانوں سے چھینتا جا رہا تھا تو خلافت عباسیہ اس تمام معاملے سے الگ تھلگ بے خبر خاموش تماشائی بنی یہ سب کچھ دیکھتی رہی۔ بھلے ہی خلافت عباسیہ نے ہلاکو خان کو فوجی دستے دینے سے تو انکار کر دیا، لیکن یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اپنی حکومت بچانے کے لیے خلافت کی طرف سے ہلاکو خان کو خراج پیش کیا جاتا رہا۔ 1257 تک خلافت عباسیہ عسکری اعتبار سے کمزور ہونے کے ساتھ ساتھ سیاسی اور انتظامی اعتبار سے بھی کھوکھلی ہو چکی تھی۔ عالم یہ تھا کہ جہاں منگول فتنہ بغداد کی سرحدوں پر کھڑا تھا، وہیں عباسی دربار میں شیعہ وزیر ابن القمی اور عباسی سپہ سالار مطلب آرمی چیف امیر دیودار کے مابین حکومتی امور پر سرد جنگ چل رہی تھی۔ ابن القمی منگولوں کے خراج کی رقم کو بڑھانے کی دلیل رکھتا تھا، جبکہ سپہ سالار امیر دیودار کے مطابق یہ خزانہ خالی کرنے کی سازش کے علاوہ ابن القمی کی ہلاکو خان کے دربار میں اپنی اہمیت بڑھانے کی ایک کوشش تھی، جبکہ خلیفہ وقت کو حالات کی سنگینی کا بھی ادراک نہ ہونے دیا گیا۔ تاہم خلیفہ نے بھی اس منگول فتنے کو انڈر اسٹیمیٹ کیا اور اس خوش فہمی میں مبتلا رہا کہ اگر ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا تو تمام امت مسلمہ اکٹھی ہو کر اس کا مقابلہ کرے گی، جیسے کہ آج کل فلسطین کے بارے میں امت مسلمہ سوچتی رہی اور وہاں فلسطین لہو لہان ہوتا رہا۔ علم و حکمت کا گڑھ مانا جانے والا بغداد کا یہ شہر ایک عرصہ سے شیعہ سنی فسادات کی لپیٹ میں تھا، اور انہی فسادات کے اثرات عباسی خلیفہ المستعصم کے دربار میں بھی ظاہر ہو رہے تھے۔ عباسی خلیفہ کا شیعہ وزیر ابن القمی اس قدر مضبوط تھا کہ وہ ان حالات سے فائدہ اٹھا کر بغداد پر اپنی حکومت قائم کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اپنے ان خیالات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس نے ہلاکو خان کے ساتھ ساز باز شروع کر دی اور بغداد پر حملے کے لیے ہلاکو خان کو اپنے بھائی کی زبانی ایک پیغام بھجوایا، لیکن ہلاکو خان بغداد پر حملے کے لیے تیار نہ ہوا۔ ابن القمی نے ہمت نہ ہاری اور اربل شہر کے حاکم ابن سلایہ کے ذریعے ہلاکو خان کو بغداد پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی یہ کوشش بھی ناکام ہو گئی، کیونکہ بغداد کو اسلامی علاقوں میں مرکزی حیثیت حاصل تھی اور ہلاکو خان کو ڈر تھا کہ کہیں حملے کی صورت میں اگر مسلمان اٹھ کھڑے ہوئے تو شمال کے بیابانوں تک اس کو کسی بھی جگہ قدم جمانے کا موقع نہیں ملے گا۔ لیکن ابن القمی نے تیسری اور آخری کوشش ہلاکو خان کے مشیر نصیر الدین طوسی کے ذریعے کی، جو کہ کامیاب ہو گئی۔ چونکہ منگول غضب کے ستارہ پرست تھے اور ہلاکو خان ماہر عالم نجوم نصیر الدین طوسی کے مشوروں پر ضرور عمل کرتا تھا، اس لیے نصیر الدین طوسی کی ترغیب پر وہ بغداد پر حملہ کرنے کے لیے رضامند ہو گیا۔ یہ تو تاریخ کا ایک ڈارک پہلو تھا ہی کہ نصیر الدین طوسی اور ابن القمی نے ایسا کیوں کیا، لیکن ایک واضح اور اہم پہلو یہ تھا کہ عباسی خلیفہ نے بھی کوتاہی کا ارتکاب کرتے ہوئے ہلاکو خان کی منگول فوج کی سفاکانہ اور جارحانہ حکمت عملی کو انڈر اسٹیمیٹ کیا اور خراج پیش کرنے کے بعد اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گیا کہ ہلاکو خان بغداد پر کبھی حملہ نہیں کرے گا۔ لیکن ہلاکو خان کے ایک چھوٹے سے پیغام نے عباسی خلیفہ کی اس خوش فہمی کے تمام اثرات کو زائل کر دیا۔ سبمٹ اور فیس، یعنی ہتھیار ڈال دو یا پھر سامنا کرو۔ چونکا دینے والی بات یہ تھی کہ خلیفہ نے اس الٹیمیٹم کو بھی اہمیت نہ دی اور دفاعی تیاری کرنے کے بجائے اس نے صرف ہلاکو خان کے پیغام کا جواب دینے پر ہی اکتفا کیا کہ جہاں سے آئے ہو وہاں واپس چلے جاؤ، یا ہمت ہے تو اس شہر کا محاصرہ کر لو۔ اس کی ایک ریزن تو شاید یہ تھی کہ عباسی خلیفہ کو یقین تھا کہ بغداد کے تحفظ کے لیے تمام دوست مسلم ریاستیں اکٹھی ہو جائیں گی، لیکن شاید وہ اس بات سے انجان تھا کہ خلافت عباسیہ کی تمام دوست مسلم ریاستیں پہلے ہی منگولوں کی حاکمیت تسلیم کر چکی ہیں، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ خلیفہ کو اس کے درباریوں کی طرف سے یہ بتایا جا رہا تھا کہ ہلاکو خان بغداد پر حملے کی جرت نہیں کر پائے گا، مگر جلد ہی خلیفہ یہ جان گیا کہ اس کے درباریوں اور جنگی کونسل کے تمام اندازے غلط ہو چکے ہیں۔ 11 جنوری 1258 بغداد کی یہ صبح تھی تو عام دنوں کی طرح، لیکن بغداد سے باہر بے شمار گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ منگول طوفان جسے عباسی خلیفہ ہلکے میں لے رہا تھا آج حقیقت کا روپ دھارے بغداد کی فصیلوں کے باہر کھڑا تھا۔ ابتدائی طور پر عباسی خلیفہ نے منگولوں کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے
اپنی ایلیٹ فورس کو میدان میں اتارا۔ عباسی فوج کے شیر دل سپہ سالار امیر دیودار نے اپنی خصوصی فوج کے ساتھ بغداد کی فصیلوں سے نکل کر منگولوں کے اس ابتدائی دستے پر حملہ کر دیا اور انہیں پسپا ہو کر بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ عباسی فوج نے قلعے سے باہری دریائے دجلہ کے ساتھ میدان میں اپنا کیمپ نصب کیا تاکہ آنے والے مزید منگول دستوں کو شہر سے دور ہی روکا جا سکے، مگر اندرونی تعاون سے رات کو منگولوں کی طرف سے دریائے دجلہ کے بند کو توڑ دیا گیا، جس کے سبب مسلم ٹرینڈ فوج کا ایک بہت بڑا حصہ دریائے دجلہ کے اس سیلاب کی نظر ہو گیا، اور جو فوج بچی وہ صبح منگولوں کے تازہ دم دستوں کے ہاتھوں ماری گئی۔ اندرونی خفیہ معلومات کے سبب منگولوں نے پہلے ہی جھٹکے میں عباسی ٹرینڈ فوج کا ایک بڑا حصہ ہلاک کر دیا، اور اب عباسی خلیفہ کے پاس جو فوج بچی تھی وہ اس قدر پروفیشنل نہیں تھی۔ یہ خبر اور اس جیسی کئی اہم عسکری معلومات عباسی خلیفہ کے دربار سے منگولوں کو مسلسل مہیا کی جا رہی تھی، اور انہی اندرونی حالات کی بہترین جانکاری کے بعد ہلاکو خان نے بغداد کا محاصرہ کر لیا۔ منگولوں کا بڑے بڑے قلعہ بند شہروں کو زیر کرنے کا گیم پلان بہت سمپل اور سادہ ہوتا تھا۔ بھوک کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ منگول ان شہروں کی تمام سپلائی لائنز کو کاٹ کر انہیں بھوک کے ذریعے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیتے، اور یہی سب کچھ بغداد کے ساتھ بھی ہونے والا تھا۔ اپنے ہتھیاروں اور فوج کو محفوظ کرنے کے علاوہ ایک لمبے عرصے کے لیے منگول فوج نے بغداد کے اطراف حفاظتی پشتوں کو کھڑا کرنا شروع کیا، اور پھر منگول فوج نے بغداد کی کمزور عسکری دفاعی لائن کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا۔ علم و حکمت کا وہ شہر بغداد جہاں کبھی لوگ اپنے علم کی پیاس بجھاتے تھے، اور وہ عباسی خلیفہ جو کہ کل تک حکومتوں کی قسمت کا فیصلہ کرتا تھا، آج اکیلا آتش گیر سنگباری کا سامنا کر رہا تھا۔ محاصرہ اتنا سخت تھا کہ نہ تو کوئی بغداد کے اندر جا سکتا تھا اور نہ ہی وہاں سے کوئی بھاگ سکتا تھا۔ عباسی خلیفہ یہ جان چکا تھا کہ اب مذاکرات سے ہی کوئی راستہ نکل سکتا ہے، اس لیے اس نے مذاکرات کرنے کی کوششیں شروع کی، لیکن ہلاکو خان غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈالنے سے کم کسی چیز پر راضی نہ ہوا، کیونکہ منگولوں کے ہاں صرف ایک دفعہ ہی ہتھیار ڈالنے کا آپشن دیا جاتا تھا، جو کہ عباسی خلیفہ پہلے ہی ضائع کر چکا تھا۔ مسلسل آتشگیر سنگ باری کے چلتے 10 فروری 1258 کو عباسی خلیفہ نے ہلاکو خان کے سامنے غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال دیے، لیکن عباسی خلیفہ کے یوں ہتھیار ڈال دینے سے شہر بغداد کی جان خلاصی پھر بھی نہ ہو سکی، اور اگلے 7 دنوں تک عیسائی آبادی کو چھوڑ کر جنہیں اپنے گھروں اور چرچز میں بند رہنے کا حکم دیا گیا تھا، منگولوں نے ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیا۔ بغداد کے مکینوں کا بڑی بے دردی سے قتل عام کیا گیا، گھروں اور بازاروں کو لوٹ کر ہر چیز کو آگ لگا دی گئی۔ بغداد کا یہ محاصرہ بالآخر عباسد امپائر کا بھی دی اینڈ ثابت ہوا۔ بے شمار اسکالرز، پروفیسرز، طبیب، سائنٹسٹ اور آرٹسٹوں کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ بغداد کی سب سے بڑی لائبریری بیت الحکمت، جہاں دنیا جہان کا علم موجود تھا، منگولوں نے اس کو بھی آگ لگا دی۔ دریائے دجلہ جو کبھی بغداد شہر کو سیراب کیا کرتا تھا، آج کبھی یہاں کے باسیوں کے خون سے اپنا رنگ سرخی مائل کرتا، تو کبھی منگولوں کی طرف سے دریا برد کیے جانے والے علم کے سبب سیاہی مائل۔ یہ تباہی ایسی تھی جس نے خلافت عباسیہ کی 5 صدیوں پر محیط تاریخ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ بغداد اور اس کے باسیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ تو اپنی جگہ پر، لیکن ہلاکو خان نے عباسی خلیفہ المستعصم کو بھی سزا دیے بغیر نہ چھوڑا۔ بعض تاریخ دانوں کے مطابق اس نے عباسی خلیفہ کو ایک قیمتی قالین میں لپیٹ کر اپنی گھڑ سوار فوج کو اس کے اوپر دوڑا دیا، جبکہ بعض مورخین کے نزدیک ہلاکو خان نے عباسی خلیفہ کو اس کے خزانے کے ساتھ ایک کمرے میں بند کر دیا اور اسے اپنی بھوک مٹانے کے لیے اسی خزانے کو کھانے کا حکم دیا، جسے انہوں نے اپنی فوج اور عوام سے چھپا کر رکھا تھا۔ ہلاکو خان عباسی سلطنت کو تباہ کرنے کے بعد رکا نہیں اور جلد ہی اپنے اگلے ہدف کی طرف بڑھ گیا، یعنی ایوبی سلطنت۔ لیکن ہلاکو خان مسلم علاقوں کو فتح کرنے میں اتنی تیزی کیوں دکھا رہا تھا؟ یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ ہلاکو خان اسلامی دنیا کی سب سے مضبوط ترین حکومت کو گرا چکا تھا، اور وہ یہ خوب جانتا تھا کہ اس کے بعد آگے آنے والی کوئی بھی مسلم حکومت اس کا سامنا نہیں کر سکے گی۔ لیکن اس کی یہ سوچ جلد ہی غلط ثابت ہونے والی تھی۔ عین جالوت کے میدانوں میں ایک عام سے مسلم کمانڈر نے ہلاکو خان کی منگول فوج کو ایسا ٹف ٹائم دیا کہ منگول فوج
پھر اس پوائنٹ سے آگے کوئی قابل قدر کامیابی حاصل نہ کر سکی۔ وہ مسلم کمانڈر کون تھا؟ ٹل دین لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ اللہ حافظ۔